اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین چیز سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے، اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چبھنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے، کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے۔
ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت حسین و جمیل، بلا کی حسین و جمیل، لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے، اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے، یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو وہ دکھتا ہی نہیں۔ کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، پلا کی حسینہ ہے، اس کی نظریں اٹھی، لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچے کر دیا، فوراً نگاہ کو جھکا لیا، باوجود اس کے کہ آنکھیں تھی، باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا، طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی۔ یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے کمال میرے بھائیوں۔ اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا، رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے، اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہنی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا ہے، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے کمال۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے، انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں، تو یہ ہے کمال۔ اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کرامن کا یہ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں، اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے، نہیں، کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں
سے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض، زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی۔ گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا، پھر اس پہ روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو جنت کے اندر، اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرة، اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم اور حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا بس۔ دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم اور حوا اس درخت کے قریب جائیں گے، اللہ نے تو پہلا انتظام بھی کر لیا تھا، دنیا رچانا تھی، دنیا بسانا تھی، اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا، بلکہ شیطان کو بھیجا، شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم اور حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا۔ حوا کے کہنے پر دکھا لو یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، شیطان نہیں یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم اور حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، غلطی ان سے کرائی گئی، اور اللہ کو پہلے معلوم تھا۔ جیسے آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے، درخت کے بڑے بڑے پتوں سے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم کی بیوی ہے حوا، اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، اپنے شرمگاہ کو، اپنے سطر کو چھپایا، یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ اے آدم اور حوا دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے، اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے، اب تم دونوں یہاں سے نکلو۔ اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی، اللہ کو دنیا رچانا تھا، اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے آدم اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جاؤ، اب سنو، غلطی تو ہوئی، اور غلطی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اس کا علاج تک اتارا ہو، کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو، الا الموت، موت کے علاوہ۔ اب آپ کہو مولانا کیا بات کرتے ہو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے۔ صرف موت کے ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے آدم اور حوا
دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت کو تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے، ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں ان سے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی پر ترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، رامدہ درگاہ کر رہا ہے، اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اب انکار کر دیا، واستكبر اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کی عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، رامدہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے رامدہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا۔ ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیوں مجھے نکال رہا ہے؟ جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا، روح زمین پر کوئی کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرا نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری۔ ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ۔ لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ نے مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے چھپی تھی، اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی اور اپنے ساتھ لے کر ہم کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا
لے جاؤں گا. تو ادھر اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ترکی ب ترکی جواب دیا. اے ابلیس جا تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکا, جا تو آدم کی اولاد سے آخری وقت تک گناہ کے کام کرا, جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں آخری وقت تک تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے اور ان سے گناہ کے کام کراتا رہے اور تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا رہے. جا مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے, لیکن قسم ہے مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندے کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. میں اپنے بندے کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر دوں گا اگر اس نے سچی اور خالص توبہ کی ہے. توبہ نصوحا, اگر میرے بندے نے خالص اور سچی توبہ کی تو میں اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر کے اور آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر کے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا. تو آخری سانس تک گناہ کراتا رہے گا, میں آخری سانس تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا. تو آخری سانس تک جہنم میں لے جانے کی کوشش میں رہے گا, میں آخری سانس تک اپنے بندے کو بخش کر جنت میں داخل کرنے کی کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں, ترکی ب ترکی جواب. اس لیے توبہ اور استغفار. کیا لگتا ہے آپ کو اتنا سا جملہ کہنے میں؟ گناہ اللہ نے اتارا ہے تو اس کا علاج توبہ اور استغفار بھی اتارا ہے. کوئی گناہ ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جملہ پڑھتے رہو. کتنا سا جملہ ہے یار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اڑتے پھرتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جملے پڑھتے رہو. استغفر اللہ ربی, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کی. استغفر اللہ, میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے. من کل ذنب, ہر گناہ سے. واتوب الیہ, اسی سے توبہ کرتا ہوں, اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں. یہ ایسی دعا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو, اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو. انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. محمد رسول اللہ کا ہی میرا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح اور شام میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, اللہ سے استغفار کرتا ہوں. میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, یہ کہتے رہو رب اغفر, اللہ میری مغفرت فرما, وارحم, میرے اوپر رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, ان جملوں کو ادا کرتے رہیے. اللہ کے نبی بھی کہتے تھے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ مغفرت طلب کرنا بہت ضروری ہے. اور جانتے ہو مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب قحط پڑ گیا, بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا, تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں برسائے گا. یہ جو قحط پڑ گیا ہے, جو سوکھا پڑ گیا ہے, اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اگر تم مغفرت طلب کرو گے, استغفار کرو گے تو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ رب العالمین تمہاری اوپر آسمان سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ رب العالمین تمہیں اولادیں دے گا اور مال سے نوازے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولادیں بھی دے گا. یعنی اگر کسی کا مال رزق
رزق میں کمی آ گئی ہے، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو غور کرو کہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وہ بنین اور تمہیں اولادیں بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور چشمے جاری کرے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا، یعنی مغفرت طلب کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے نماز استسقا پڑھیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رحمت کی بارش فرمائے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مرنے لگے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اے امیر المومنین جنگل کی طرف نکلیے اور اللہ سے بارش طلب کیجیے، نماز استسقا پڑھیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر نکلے، تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے، نماز استسقا پڑھی اور صرف آسمان پر ہاتھ بلند کر کے اتنا فرمایا نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرنے آئے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ تو میرے اوپر رحمت کی بارش فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا فرما، ایک قطرہ پانی کا نہیں مانگا، حضرت عمر نے صرف یہ کہا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنی دعا مانگی اور لوٹ کے واپس چلے آئے، جب اپنے گھر پہ آئے تو تمام لوگوں نے گھر گھیر لیا، حضرت عمر باہر نکلے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ جنگل میں ہم سب کو لے کر نکلے، ہم نے سوچا نماز استسقا کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرمائے، آپ بارش کے لیے ایک لفظ بھی اللہ سے نہیں مانگا، آپ نے ایک قطرہ پانی بھی اللہ سے دعا نہیں کی اور آپ مغفرت کی دعا کر کے چلے آئے۔ فرمایا اے لوگوں کیا تم نے یہ نہیں پڑھا واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اب طرف سے مغفرت طلب کرو تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب مغفرت طلب کرو گے تو اللہ آسمانوں سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ لوگوں میں نے بارش نہیں مانگی ہے لیکن بارش جن گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے، میں نے مغفرت کی دعا کر کے مغفرت طلب کر کے آسمان کے ان دروازوں کو جھجوڑ دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ کر دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں چھید کر دیے ہیں جہاں سے بارش آتی ہے، ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں کو ہلا دیا ہے، انتظار کرو انشاءاللہ بارش کے قطرے آنے والے ہیں۔ ایک دن گزرا تھا کہ پھر موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں جن گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے اور بارش جب نہ ہوا کرے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی سمجھ لو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے۔ جن کے مال و دولت میں کمی حاصل ہو رہی ہے وہ سمجھ لے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ مال بھی تمہیں دے گا اور اولادیں بھی دے گا، آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسائے گا اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا، یعنی کنویں، پانی، چشمہ اور کھیتی باڑی، اناج، غلہ، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں تمہیں کب دے گا جب تم مغفرت کی دعا کرو گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ مغفرت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں تبھی ملے گی جب ہم خالص اور سچی توبہ کریں گے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو اور گناہ بار بار مت کرو، گناہوں پر نادم ہونا سیکھو۔ اور دیکھیے آج کے اس اوریانیت کے دور میں کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے بھائیوں، آج ان تمام گناہوں کی وجہ سے آج اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور اس طریقے کا سبق حاصل کرنا چاہیے ہر جلسے والوں کو بھی، جس طریقے سے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا۔ آج جلسوں میں بھی بڑے عجیب و غریب، آپ چاہیے اگر میں جا رہا ہوں
तैयार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्क मल्क होगा, मेला लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी, और जब लास्ट मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे, और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द और औरतों का इख्तिलाफ होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतजाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलाफ ना होने पाए, और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतजाम करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया, लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो, तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी, और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताबूर है, दीन का उसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी, और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी वो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से क्या फायदा होगा, और क्या हमें मिलेगा, और क्या हम सीख निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार तो नियतों पर है, और जब हमारी नियत में पहले ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आए, और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो, और भीड़ इसलिए होता है कि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई चीज और कोई बीमारी हमारे माहौल में, हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ पुस्तक होता हूँ कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, और हम गुनाहों पर नादिम होंगे, गुनाह को तर्क करेंगे, और आइंदा कभी उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला पैदा करेंगे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को अल्लाह तू नेकियों से बदल दे। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा